إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموالى وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا آگے آ جائے آپ لوگ. مجلس کے آداب ہے کہ مل کر بیٹھے. یہ بچے آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. جو بوڑھے ہیں، معذور ہے، ٹیک لگا کر اگر بیٹھے تو بات الگ ہے، لیکن جو جوان ہیں، جو بغیر کسی عذر کے ٹیک لگا کر بیٹھ رہے ہیں، ایسے ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ تکبر کی علامت ہے بغیر کسی عذر کے. آپ بھی آگے آ جائیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کفار مکہ جو کافر تھے، یہ اللہ کے نبی سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ کے پاس یہ جو فقیر صحابہ بیٹھتے ہیں انہیں آپ اپنے سے دور کر دیجئے تو ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے اور نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، مگر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی اور اتر گئی. اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں بٹھا کر رکھیے پابندی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ کہ جو لوگ یریدون وجہہ، اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اخلاص کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. سب کہتے ہیں کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، روزے اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، بیان اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مگر ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ اگر یہ بولے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ میرے لیے، اس نے جو حج کیا وہ میرے لیے کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ غور کیجئے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو فرماتا ہے، کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ ان فقیروں کو ہٹا دو، فقیر صحابہ، غریب صحابہ کو دور کر دو، ہماری شان کے خلاف ہیں کہ وہ اور ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے. دور کرنے کے لیے کہا. قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیے جو صبح و شام ہمارا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے راضی ہو جائے. یریدون وجہہ، وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی اور دنیا دار لوگوں کی خوبصورتی اور محبت آپ کو ایسے لوگوں سے دور کرنا نہیں چاہیے. یعنی دنیاوی زندگی کی خوبصورتی میں پڑھ کر، یعنی مالداروں کی ویلکم کرتے ہوئے آپ ان غریب صحابہ کو دور کر دیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے. بہت بڑی بات ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ برائی بیان کر رہا ہے. نیک لوگوں کی اچھائی بیان کی صحابہ کی کہ وہ جو صبح و شام کرتے ہیں وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور پھر ان کافروں کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کی بات مت مانو جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہے.
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جن کے دل میں ہم بستے نہیں ہیں، کہ جن کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بات مت مانو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ان کا معاملہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، یعنی اب ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ خود کہہ رہا ہے حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا معاملہ. کافروں نے کہا تھا کہ یہ غریب صحابہ کو دور کر دو، ہم آپ کی بات مانیں گے. تو اگر صرف مذہب اسلام کو پھیلانا مقصد ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ان صحابہ کو دور کر دو اور ان مالداروں کو قریب کرو، سرداروں کو. دین اسلام کو پھیلانے سے بڑی چیز ہے دین اسلام کو باقی رکھنا، اور باقی وہ لوگ رکھتے ہیں جو اذان ہوئی مسجد میں آ جاتے ہیں، حج پابندی سے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. یہ باقی رکھنا ہے. رسم و رواج کے طور پر مسلمان نہیں ہیں. بہت سارے لوگ نام کے دکھاوٹی مسلمان ہیں. کئی ہیرو لوگوں کے نام مسلمان ہیں. کئی لوگ اللہ اللہ پکارتے ہیں. اللہ کو ان لوگوں سے مطلب نہیں ہے. اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر کام میرے لیے بندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، پابندی ہے یا نہیں ہے. 10 سال ایک دکان 8 بجے سے لے کر 8 بجے تک کھولتا اور بند کرتا ہے اور وقت دیتا ہے. ایک دکان سے 2 دکان کرتا ہے. استقامت، ٹکاؤ، پابندی. ایک نوکری 20,000 سے شروع کی 20 لاکھ تک پہنچائی ہے. چھوٹی کمپنی کو بڑی کمپنی کیا. تو نمازوں میں ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فجر پڑھ کے چلے جاتا تھا، اب تو اشراق بھی پڑھتا ہے. ظہر پڑھ کے چلے جاتا تھا، اب تو ظہر کی سنت نفل بھی پڑھتا ہے، عصر کی سنت نفل پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے. یہ ترقی اللہ دکان کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، مکان کے ساتھ ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. لوگ کہیں پر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بیزی بتاتے ہیں، اسٹیٹس کہ بیزی ہوں. بھائی مرنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. کیسے اللہ کے سامنے منہ دکھاؤ گے؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک کے پیچھے چلو گے ہدایت مل جائے گی. ایک صحابی کو پکڑو اور بتا دو کہ یہ بے نمازی تھا، بے روزگار تھا، جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. کوئی ایک صحابی، عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر، فاتح خیبر، حضرت عثمان غنی، حضرت عبید اللہ، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ، بے نمازی کوئی ان میں بتا دینا. اور جو روزہ نہیں رکھتے تھے ایسے بتا دینا، جو تراویح نہیں پڑھتے تھے ایسے بتا دینا، جو دھوکہ دیتے تھے ایسے بتا دینا. اسلام کو سمجھنے کے بعد کوئی دھوکہ دے یہ ہو نہیں سکتا. جو دھوکہ دے رہا ہے وہ اسلام سمجھا نہیں ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اسلام سمجھا نہیں ہے، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ اسلام سمجھا نہیں ہے. اسلام تو مسلمان بناتا ہے، اسلام کافر نہیں بناتا. اسلام چور اور ڈاکو اور زانی نہیں بناتا. اسلام کو ہم سمجھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا. بہت اہم بات ہے، اللہ کے بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے. تمہاری دنیا اس لیے کہا کہ یہ دنیا میں ہمیشہ ہمیں رہنا نہیں ہے، تو ہماری دنیا بول کر کیا فائدہ. لوگ اس دنیا کو اپنی دنیا کہتے ہیں، اس دنیا کے گھر کو اپنا گھر کہتے ہیں، اس دنیا کی عزت، شہرت، دولت کو اپنا کہتے ہیں. کب تک اپنا ہے؟ جب تک آنکھ کھلی ہے. آنکھ بند ہو گئی، جو مکان آپ نے اپنے نام سے بنایا وہ مکان کے لیے بچے لڑیں گے،
جس مسجد میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں نمازی بدل جائے گے، جن راستوں سے آپ گزرے ہیں سواریاں بدل جائے گی، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے۔ تو تین چیزیں کیا پسند ہے ہماری دنیا سے اللہ کے نبی کو؟ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، نمبر 3 نماز۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ غسل کرتے اور غسل کے بعد آپ خوشبو لگاتے۔ ہم بھی جمعہ کے لیے آئے ہیں تو غسل کرنے کے بعد ہم نے خوشبو لگائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اشارہ دیا کہ تمہارا باہر جو ظاہر ہے وہ پاک صاف شفاف ہونا چاہیے، گندے کپڑے پہن کر مسجد میں نہیں آنا، گندا چہرہ لے کر مسجد میں نہیں آنا۔ خوبصورت چہرہ وہ جس چہرے پر داڑھی ہو۔ میں کل رات میں حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا، ایک حدیث نظر سے گزری تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے صرف پیش کر دوں کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جو ایک مشت سے کم داڑھی رکھے گا قبر کے سوال اس سے پوچھے جائیں گے اور وہ جواب دے نہیں سکے گا، کیونکہ اس کے زبان پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہوگا، داڑھی نہیں رکھنے کی وجہ سے۔ داڑھی رکھی ایک مشت، اس سے بھی کم اسٹائل والی داڑھی رکھی، خشخشی داڑھی رکھی، اب زبان سے اس کے سوال کے جواب نہیں نکلے گے۔ جب ایسا آدمی مرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی موت کے فرشتے کو بھیجتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تاکہ کلمہ زبان سے نہ نکلے۔ اب بتاؤ کہ کلمہ نکل سکتا ہے زبان سے؟ جو آدمی داڑھی کے ساتھ جاتا ہے، میرا بیان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پورا بیان ہی میں داڑھی پر لے لوں، لیکن میں کچھ بات آ گئی تو بیان کر دوں۔ داڑھی کی برکت ایسی ہے کہ وہ جو موت کا فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ خود کلمہ بار بار پڑھتا ہے اور مردہ اس کے کلمے کو سنتا ہے، اور سن کر وہ دہراتا ہے، جس کی وجہ سے کلمے کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے وہ کلمہ جو اس نے پڑھا ہے وہ سانپ اور بچھوؤں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے ہی سوال اس سے پوچھے گئے فوراً جواب اس کی زبان پر حاضر رہتا ہے۔ برکت بھئی کیا مصیبت ہے، رکھ لو۔ اللہ کو خوش کرنا ہے، بیوی کو خوش کیا، بچوں کو خوش کیا، سب کو خوش کیا، اللہ کو خوش نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ کیا ہمارے پاس نبی کا چہرہ نہیں ہے؟ کیا نبی کا لباس نہیں ہے؟ کیا اسلامی قانون نہیں ہے؟ سب کچھ ہوتے پر ہم غیر بنے ہوئے ہیں، کافر بنے ہوئے ہیں، فاسق اور فاجر بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تو باہر کا صاف ہونا چاہیے۔ دوسرا نیک بیوی، جس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بیوی نیک ہو۔ یہ نہیں کہا صرف شادی شدہ، یا صرف بیوی نہیں کہا، نیک بیوی۔ جس آدمی کی بیوی نیک ہوتی ہے وہ آدمی کے ذہن میں گندے خیالات نہیں آتے، نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات نہیں آتے۔ اللہ نے خواہشات ہر مرد میں رکھی ہے، ہر مرد میں، لیکن ان خواہشات کو کنٹرول کرنا، قابو کرنا یہ ہمارے ذمہ رکھا ہے۔ جس کے پاس نیک بیوی ہوگی وہ گندے خیالات اپنے دماغ میں نہیں لائے گا۔ آج انٹرنیٹ پر گندے خیالات کو پورا کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے اور عمل میں لایا جاتا ہے۔ گانے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ شادی کر لو تو یہ سارے جھنجھٹ سے دور ہو جاؤ گے، ان خیالات سے آزادی مل جائے گی۔ باڈی ریکوائرمنٹ ہے، جب بچہ 16 سال کا ہو جاتا ہے اب دھیرے دھیرے ڈیزائرز اس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اب وہ سیکس کی طرف آگے بڑھتا ہے، 17، 18، 19
ہو یہ رہا ہے کہ بچہ 25 سال کا ہو گیا، باپ کہتا ہے میرا بیٹا تو ابھی بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، فوراً اس کی شادی ہونی چاہیے۔ جہیز دینا ضروری نہیں ہے، لینا ضروری نہیں ہے، غلط۔ رسم و رواج ضروری نہیں ہے، وقت پر شادی ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا ہے کہ خیالات سے پاک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا باہر بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو۔ تیسرا کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز آدمی جب پڑھتا ہے دل سے کدورت، دشمنی، بغض، عداوت، حسد، جلن، کینہ، کپٹ دور ہو جاتا ہے۔ بہت میل کچیل ہے یہاں پر۔ روزانہ کپڑوں کی صفائی ہوتی ہے، روزانہ گاڑی کی صفائی ہوتی ہے، 4 ویلر 8 ویلر کی صفائی ہوتی ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، ٹوپی کی صفائی ہوتی ہے، مسجد کی صفائی ہوتی ہے۔ دل کی صفائی کب ہوگی؟ دل پر جھاڑو کب لگے گا؟ دل پر صابن کب ہم چڑھائیں گے؟ کب اسے دھوئیں گے؟ یہ نماز یہ سارا کام کرتی ہے۔ نماز ہی ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے۔ فجر گئی، ظہر گئی، مغرب، عشاء، 5 نمازیں چھوڑ دی۔ لوگوں کے ایک ہفتے کی نمازیں، ایک مہینے، ایک سال کی نمازیں جا رہی ہے، پابندی سے 5 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا۔ پھر ہم مسلمان ہیں؟ بھائی اس سے اچھا تو آپ مسلمان نہ ہوتے۔ مسلمان ہو کر نمازیں ہول سیل سے چھوٹ رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی، برائی سے روکتی ہے۔ آج مسلمان بے حیا بن چکے ہیں، بے غیرت اور بے شرم بن چکے ہیں۔ انسٹاگرام نے، یوٹیوب نے، فیس بک نے، ٹی وی نے، وی سی آر نے، ویڈیو نے، آڈیو نے، ماحول نے بے حیا بے شرم بننے پر ہمیں مجبور کر دیا، ہماری نسلوں کو بے حیا بنا دیا۔ جو چیز بے حیائی سے روکنے والی تھی اس کو تو ہم نے ساتھ میں لیا ہی نہیں۔ ماحول بے حیا بے شرم ہے، ساس بے حیا بنی ہوئی، بہو بے حیا بنی ہوئی، داماد بے حیا بنا ہوا، سسر بے حیا بنا ہوا، محلہ بے حیا بنا ہوا، پورے شہر بے شرم بنا ہوا، اور ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر چکے ہیں۔ پردہ برائے نام ہے، کلر کے برقعے، فٹ برقعے، خد و خال نظر آ رہے ہیں، غیر مردوں سے بات چیت چالو ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، اور فون کال ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ ہم دھیرے دھیرے بے حیا بن چکے ہیں۔ اگر ہمیں باحیا، باشرم اور باغیرت بنا سکتی ہے تو وہ نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مسجد میں آ جاؤ، بے حیا بے شرم بننے سے بچ جاؤ گے۔ جتنا مسجد کے باہر رہو گے بے حیا بے شرم بن جاؤ گے، گارنٹی ہے۔ گھروں پر آدمی سیف نہیں ہے۔ مستورات نمازیں کب پڑھتی ہے؟ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور چوک پورا بھر جاتا ہے، وزیر آباد پورا بھر جاتا ہے، بازار اور مارکیٹ پورا بھر جاتا ہے۔ مغرب کا عین وقت ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہے، اور مستورات چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر فنکشن ہالوں میں، مارکیٹ میں جا رہی ہے۔ ان سے پوچھو کوئی کہ نماز تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی مغرب کی، کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ شوہر جو جنت میں چلا گیا وہ دوزخ میں جائے گا، بھائی جو جنت میں چلا گیا دوزخ میں جائے گا، باپ جو جنت میں چلا گیا دوزخ میں جائے گا، شوہر جو جنت میں چلا گیا دوزخ میں جائے گا، بیٹا جو جنت میں چلا گیا دوزخ میں جائے گا۔ باپ کو لے کر جائے گی، بھائی کو لے کر جائے گی، بیٹے کو لے کر جائے گی، شوہر کو لے کر جائے گی۔ یہ اپنی نمازیں پڑھتا تھا، مجھے کبھی نماز کے بارے میں نہیں بتایا۔ بھائی انہیں پڑھواؤ اپنی نمازیں، ورنہ یہ بھی جائے گی، ہمیں بھی لے کر جائے گی۔ اگر یہ نمازیں پڑھے گی تو ہم محفوظ ہیں، ورنہ ہم خطرے میں، ہماری آخرت اور عاقبت خطرے میں ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم۔ فرمایا کہ یہ جو شریعت ہے
اس کا ہر حکم مسلمان کو باہر سے بھی پاک کرے گا، اندر سے بھی پاک کرے گا، دونوں ہونا ضروری ہے۔ بھئی عطر لگا دیا، کپڑے نوے پہن لیے، ٹوپی لگا دیا آپ نے، اور اندر حسد جلن کینہ کپٹ ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوگی، سر سے اوپر نہیں اٹھے گی۔ اگر وہ دربار میں نمازوں کو بھیجنا ہے نا تو دربار کے طریقے پر بھیجنا پڑے گا۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی نمازیں، یہ ایسی نمازیں پڑھتے ہو اللہ کے لیے؟ اللہ کے دربار میں ایسی نمازیں پڑھتے ہو؟ ابو بکر صدیق کی نماز کو دیکھو، عمر فاروق کی نماز، عثمان غنی، علی حیدر فاتح خیبر کی نماز کو دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نماز کو دیکھو۔ جب نماز پڑھتے تو ایسی نماز پڑھتے کہ دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے جملے ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اس دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہوں، میرا کوئی تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا۔ اور ہمارے تو حساب و کتاب نماز میں ہو رہے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پوری زندگی نماز نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ کون ذمہ دار ہے؟ ولیوں کا نام لینا، ولیوں کے نعرے لگا دینا بڑا آسان ہے۔ ولیوں کی زندگی ہم اپناتے نہیں ہیں، نام رکھ لے گے یہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام پر اور یہ غریب نواز کے نام پر۔ ان کی زندگی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی قربانیوں سے، ان کے سجدوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے نا، جب پیسے ڈالو اور نکالو، یہ نمازیں وہ ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تحفے میں آدمی قیمتی اور اچھی چیز دیتا ہے، کیا تحفے میں کوئی آدمی بھنگار چیز دیتا ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ نمازیں تحفے میں دی گئی، گفٹ میں دی گئی، اور زمین پر نہیں آسمان پر دی گئی۔ جب تحفہ کہہ دیا تو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ بڑی قیمتی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اگر ہم جاتے ہیں نا شادی میں تو پھول کے ہار کو 10 مرتبہ دیکھتے ہیں ہم کہ بھئی دعوت میں جا رہے ہیں، اہر کرنا ہے، کپڑے اچھے لے کر جاؤ، ہار اچھے لے کر جاؤ، جوتا اچھا دو، کپڑے اچھے دو، چوڑیاں اچھی دو، ساڑی اچھی دو۔ تحفہ ہے، تحفہ تحفہ۔ تو یہ بھی تو تحفہ ہے فجر۔ یہ تحفے کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تحفہ نہیں ہے؟ اس تحفے کی تو ہم نے قدر ہی نہیں کی، اہمیت ہی نہیں ہے تحفے کی ہمارے پاس۔ اور یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے تحفے ایک طرف، خدا کی قسم، ایک طرف مالدار سے حاجی کا تحفہ، مفتی کا تحفہ، عالم کا تحفہ، حافظ کا تحفہ، امام کا تحفہ، محسن کا تحفہ، وزیر اعظم کا تحفہ، وزیر خارجہ کا تحفہ، پوری دنیا کے انسانوں کے تحفے ایک طرف، اللہ کے تحفے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ تحفہ تو ہم نے تحفہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس کارٹون دیکھنے کا وقت ہے مگر یہ تحفے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب عورتیں جاتی ہے تو ہمارے پاس کنجی دیتی ہے، چابی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اگر جاؤں تو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہاں سے لے لینا، فائل کی ضرورت ہو وہاں سے لے لینا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سوال اٹھایا میری امت کا کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تحفے سے مجھے امید ہے، یہ تحفہ میری امت کے اکثر حصے کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نمازوں سے امید تھی اللہ کے نبی کو۔ مسلمان بے نمازی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میری امت نماز نہیں پڑھے گی۔ 50 نمازیں لے کر گئے تو منع کیا آپ نے؟ بھئی آپ اگر امید ہوتی کہ امت 5 بھی نہیں پڑھے گی تو چکر کیوں کرتے آپ؟ وہیں بھاؤتاؤ ہو جاتا، 50 نمازیں ملی ہے تو اللہ کے نبی کہہ دیتے اے اللہ 50 میں تو پڑھ سکتا ہوں، صحابہ تو پڑھ سکتے ہیں، مگر ان کے بعد جو میرے بھائی آئیں گے
وہ 50 نہیں پڑھے گے، 5 پڑھے گے، اسی لیے ڈائریکٹ 5 کر دو۔ 50 لے کر آ گئے آپ، امید تھی کہ یہ امت پڑھے گی 50 نمازیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کیجئے کہ جنہوں نے 50 سے 5 کی ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہر آدھے گھنٹے میں نماز پڑھنا ہوتا۔ مؤذن صاحب اذان دے دے کر تھک رہے ہیں اور لوگ نمازیں پڑھ پڑھ کر، ہوتی 50 نمازیں؟ ارے بھائی بولو، نہیں ہوتی۔ تو ہم سے تو اللہ کے نبی نے 50 نمازوں کی امید رکھی تھی، اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم 50 کے بجائے 5 بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں ہی بات؟ وہ 5 میں بھی 2 والے ہیں، 1 والے ہیں، اور 1 تو بالکل بھی نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو ہماری دنیا سے 3 چیزیں پسند تھی۔ پہلی خوشبو، بھول گئے کیا ہے؟ دوسری نیک بیوی، تیسری نماز۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے اور کہنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنا، آپ پر مال خرچ کرنا، اور آپ کے نکاح میں میری بیٹی دینا پسند ہے مجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، بہت خوش ہوئے۔ ہجرت کا سفر، یہ تمنا حضرت ابوبکر صدیق کی پوری ہوئی ہے۔ مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت اور غار سور کی 3 راتیں، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ غار کو صاف کیا۔ اللہ کے نبی باہر رکے ہوئے آپ کو رکایا اور کہا کہ حالانکہ کندھے پر چڑھا کر آپ چڑھے، اندر گئے اور پورا غار صاف کیا۔ ایک جگہ پر اپنے پیر کو رکھ دیا، سوراخ پر، چھوٹے بڑے سوراخوں کو بند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی مانڈی پیش کی، تکیہ تو تھا نہیں۔ اللہ کے نبی تھکے ہوئے تھے، آپ کے گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ وہ سوراخ میں سے سانپ نے کاٹا اور زہر آنکھ تک پہنچا، تکلیف ہوئی، آنکھ سے آنسو گرے، اور نبی کے رخسار مبارک پر، گالوں پر اللہ کے نبی بیدار ہو گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایسا منظر ہمیں لگ رہا ہے کہ قاری بیٹھا ہوا اپنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق قاری اور ان کی گود ریحال، اور اللہ کے نبی کا چہرہ قرآن، یہ نبی کا دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت سے 1 مرتبہ مجھے دیکھ لے، میرے چہرے کی طرف 1 مرتبہ دیکھ لے، دوزخ کی آگ اور دھواں اس پر حرام ہے۔ ایک صحابی روزانہ آتے اور دیدار کرتے اور چلے جاتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا کہ میں جب گھر پر ہوتا ہوں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے، اسی لیے آپ کی مجلس میں آ کر آپ کے چہرے کا میں دیدار کر لیتا ہوں۔ یہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ تبوک کے موقع پر کہا کہ مال کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مال پیش کیا، حضرت عمر بن خطاب نے مال پیش کیا، مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور 1 مرتبہ بیٹھے ہوئے آپ رو رہے ہیں، تو حضرت علی وہاں سے گزرے تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں مال دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، مگر میں نے سنا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں دینے والا ہاتھ صدیق اکبر ابوبکر صدیق کا ہے، لینے والا ہاتھ اللہ کے نبی کا ہے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے کہ میں دے رہا ہوں میرا ہاتھ بڑا ہو جائے، وہ لے رہے ہیں ان کا ہاتھ چھوٹا ہو جائے، درجے میں ادب میں کمی نہ آ جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق دعا کرتے کہ اے اللہ، ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کریں۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ روایتوں میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اللہ کے نبی ہمیشہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے آواز لگائی تو حضرت عمر بن خطاب نے آدھا مال پیش کیا، آدھا گھر پر رکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال پیش کر دیا، اور ٹاٹ کا لباس آپ پہنے ہوئے تھے، اپنا لباس بھی دے دیا۔ حضرت جبریل امین آئے اور وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے، کہا کہ اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو یہ لباس اللہ نے پہنایا، اور اللہ ابوبکر صدیق کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ یہ مقام سب کچھ لگا دیا اپنا،
دینے کے معاملے میں ہم بہت کنجوس ہیں. مسجد میں دینا ہے تو 10 روپے 20 روپے، مدرسے میں 10 روپے 20 روپے، غریب کی مدد کرنا ہے 5 روپے 2 روپے 10 روپے. ہمارے خاندان میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرے. اگر کوئی دواخانے میں ہو اس کی مدد کرے، ہاتھ کھول کر اس کی مدد کرے. مریض کے دل سے دعا نکلنی چاہیے. یہ عیادت کے لیے جانا ہے تو صرف خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، اس کی مزاج پرسی کرے اور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اسے دے. ایک ہی خاندان میں امیر ہیں، کار والے بھی ہیں، اور ایک ہی خاندان میں غریب ہیں کہ ان کو سائیکل لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. امیر کی شادی ہو رہی ہے، غریب کی بیٹی رو رہی ہے. یہ ماحول ختم ہونا چاہیے. ہم کنجوس بن چکے ہیں، صحیح معنوں میں بتاؤ کنجوس بن چکے ہیں. اپنے لیے کنجوس نہیں، دوسروں کے لیے. اپنے لیے تو سیب، انار اور تربوز، خربوز اور پورا دسترخوان بھرا ہوا اور تلن کی چیزیں بن رہی ہیں. رمضان پورا کھانے پینے میں ہم گزارتے ہیں. اور عید کپڑوں کی خریدی. غریب کا خیال ہی نہیں آتا 5,000 کا ڈریس، 10,000 کا ڈریس. افطار میں دسترخوان بھرا ہوا ہونا چاہیے، مجھے روح افزا چاہیے، مجھے شربت چاہیے، اور مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. کیا نبی کے دسترخوان پر یہ چیزیں تھی؟ ایک مرتبہ سوچ لینا، سوچ لینا. کھجور سے افطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کھجور تو شروع میں ایک بار کھا لیا، اس کے بعد تو پورا دسترخوان صاف کرنا ہے. کھانے پینا مذہب اسلام ہمیں کھلانا پلانا سکھاتا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو کھلاؤ دوسروں کو پلاؤ. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. کنجوس نہیں بناتا مذہب اسلام، سخی بناتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ آپ پر مال خرچ کرنا، اور کیا. تیسری چیز، حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کے نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش ہوئے. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، کہ بھلائی کا حکم کرنا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اور تیسرا سادہ لباس پہننا. بیت المال میں کچھ عطر آئے ہوئے تھے، وہ غریبوں میں تقسیم کرنا تھے. تو حضرت عمر بن خطاب کی اہلیہ کہنے لگی کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں. کہا کہ نہیں، کسی اور کو ذمہ داری دے، اور تقسیم ہوا. تو آپ کی بیوی کہنے لگی کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کہا کہ بھروسہ تو ہے، مگر تقسیم کرتے ہوئے جو تمہاری انگلیوں پر جو عطر زیادہ لگے گا، اتنا زیادہ بھی عمر بن خطاب کو گوارا نہیں ہے. اگر اس کا حساب اگر اللہ لے لے گا جو انگلیوں پر لگا ہوا ہے، تو کہیں دوزخ میں نہ چلے جاؤ. حضرت علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت ہے. کہا کہ امیر المومنین دروازہ کھولیے. حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تھے. کہا کہ علی کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ کام ہے. دروازہ کھولا، چراغ جل رہا تھا. کہا کہ سرکاری کام ہے یہ تمہارا ذاتی کام ہے؟ کہنے لگے ذاتی کام ہے. چراغ بجھا دیا. حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے یا بجھاتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے مہمان تو تم میرے ہو اور کام تو تمہارا اپنا ہے، پھر چراغ سرکاری کیوں جلے؟ کہیں اللہ اس سرکاری چراغ کے تیل کا سوال اگر کر لے تو تمہارا اور میرا بیڑا پار نہیں ہوگا. اتنی احتیاط کی ہے. یہ برائی سے روکنا. جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ شہید ہوئے صحابہ. اب فتوحات کا زمانہ تھا. حضرت عمر بن خطاب کی خواہش ہوئی یہ جو فوجی صحابہ ہیں یہ قرآن کو یاد کریں. ایک حکم دیا امیر لشکر کو، اور اس حکم پر 12,000 صحابہ حافظ قرآن بنے ہیں. یہ حضرت عمر بن خطاب تھے. بیت المقدس کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا.
اب جو امیر لشکر تھے اور مسلمانوں نے باہر سے پورا گھیر لیا بیت المقدس کے اندر یہودی تھے اور ان کے علماء کرام، تو یہ چیخ کر کہنے لگے کہ امیر لشکر کو آواز دو. جو امیر لشکر مسلمانوں کے تھے ان کو آواز دی گئی، بلایا، کہا کہ ہمارے علماء تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہودی علماء کہنے لگے کہ ہم نے ہماری تورات میں تمہارے نبی اور نبی کے صحابہ اور خلفائے راشدین کی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں، تو تمہارے امیر کو ہمارے سامنے پیش کرو. اگر وہ ہو بہو ایسے ہوا جیسے ہماری کتابوں میں ہے تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تم سے جیت نہیں سکتے. اگر وہ ویسے نہ ہوا جیسے ہماری کتابوں میں ہے تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا دو تم جیت نہیں سکتے. حضرت عمر بن خطاب کو پیغام دیا گیا. حضرت عمر بن خطاب مدینہ المنورہ سے چلے بیت المقدس کی طرف، اپنے غلام کو ساتھ لیا. آپ جو جبہ پہنے ہوئے تھے 6 پیون تو چمڑے کے تھے اور 12 پیون تو کپڑوں کے تھے. جگہ جگہ سے پھٹا ہوا جبہ تھا جو سلا ہوا تھا. تو کچھ صحابہ کہنے لگے آپ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لباس اچھا پہن لیجیے. آپ کا بیٹا گیا اور نیا جبہ جو اس کا تھا وہ لا کر دے دیا. تو آپ نے وہ نیا جبہ پہنا. سواری بھی کہا کہ بدل دو. حضرت عمر بن خطاب کا اونٹ کمزور تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا تھا. وہ اونٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کرتے. کہا کہ ٹھیک ہے اونٹ آپ رکھ دو، آپ گھوڑا لے لو جو عربی تیز رفتار گھوڑا ہے خوبصورت، اس گھوڑے پر بٹھا دیا. حضرت عمر بن خطاب تھوڑا آگے چلے، فوراً آپ نیچے اتر گئے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں اپنے ایمان میں کمی محسوس کر رہا ہوں. چند قدم چلے ہیں نئے کپڑوں کے ساتھ، نئی سواری کے ساتھ. کہا کہ میرا ایمان ہل رہا تھا، ڈگمگا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس پہنچنے تک ایمان ختم ہو جائے. ایسی سواری نہیں چاہیے، ایسے کپڑے نہیں چاہیے جو میرے ایمان کو خطرے میں ڈال دے. کپڑے اچھے پہننے سے ایٹیٹیوڈ آتا ہے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ آتا ہے. سواری اچھی ہو تو انسان اترا کر چلتا ہے. اگر آپ سائیکل پر جا رہے ہو تو وہ کیفیت نہیں ہوگی. اگر آپ بلٹ پر جا رہے ہو تو کیفیت بنے گی. اگر مرسیڈیز پر جا رہے ہو تو کیفیت بنے گی. تکبر غرور کوٹ کوٹ کر بھر جائے گا سواری کی وجہ سے. نہیں چاہیے. اپنے غلام کو ساتھ لیا، کہا کہ وہی اونٹ پر ہم بیٹھے گئے، وہی جبہ پرانا پہن لیا، اونٹ لے لیا. کہا کہ ایک منزل تم اس پر بیٹھنا، ایک منزل میں اس پر بیٹھوں گا. باری لگا دی. حالانکہ آپ اکیلے اونٹ پر بیٹھ کر جا سکتے تھے، گئے نہیں، باری لگائی. اب جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل پکڑ کر چلنے کی باری عمر بن خطاب کی تھی. غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ میری باری لے لیجئے، میں نکیل پکڑ کر چلتا ہوں، اچھا نہیں لگے گا وہ آپ کو دیکھیں گے، یہ شان کے خلاف ہے. کہا کہ نہیں، اتنی ناانصافی پر بھی اگر اللہ سوال کر بیٹھے گا تو کیا تو ذمہ دار ہے؟ نیچے اتر گئے، نکیل پکڑ لی، غلام کو بٹھا دیا. سامنے سے جب آئے ہیں وہ بیت المقدس سے وہ لوگ نکلے، ان کی کتابیں ہاتھ میں ہیں اور وہ کتاب کو دیکھ رہے ہیں، عمر بن خطاب کو دیکھ رہے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں، عمر بن خطاب کو دیکھ رہے ہیں. کہنے لگے ایک پیون چمڑے کا بھی باقی ہے، وہ ہمیں تم بتا دو، ہم خاموش ہو جاؤ گے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنا بغل ایسے اٹھایا، وہ جیسے ہی چمڑا انہوں نے دیکھا فوراً چابی حضرت عمر بن خطاب کے قدموں میں رکھ دی. کہا کہ اگر ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، یہ عاشق رسول ہے، اس سے ہم جیت نہیں سکتے. یہ وہ عمر بن خطاب ہے، اگر یہ اکیلا ہم سے مقابلہ کر لے گا، یہ بیت المقدس فتح کر لے گا، ہم جیت نہیں سکتے. کیونکہ اس پر جو علامتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. کتنا یقین تھا حضرت عمر بن خطاب پر کہ یہ سنت رسول سے ہٹ نہیں سکتا. حالانکہ اللہ کے نبی ابھی زندہ نہیں ہے. ایسے ہمیں بننا ہے، لڑا نہیں ہے.
یقین ہو گیا کہ ہم جیت نہیں سکتے، قدموں میں چابیاں گرا دیے۔ بیت المقدس کو عمر بن خطاب نے بغیر لڑے فتح کیا تھا۔ آج اتنی میجورٹی ہے بیت المقدس قبضے میں ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہو عمر بن خطاب جیسا، کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو کپڑے پہننے کا شوق ہے، اچھے اچھے کپڑے چاہیے مجھے، ریمنڈ والا کپڑا چاہیے مجھے، 200 روپے میٹر والا، یہ ہماری کیفیت ہے۔ وہ بیٹھے تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا کہ کون سی؟ کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ عید کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ آپ نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، مدینے کے یتیم اور غریب آئے گے تو میں کیا جواب دوں؟ یہ گھرانہ مشہور ہے غریبوں کو کھانا کھلانے میں، آج عید کا دن ہے، امید لے کر سائل اور مانگنے والے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیبوں کو ٹٹولا اور کہا کہ عائشہ کچھ نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھانے کے لیے آپ گئے ہیں، عید کی نماز پڑھا کر جب آئے، دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور مدینہ المنورہ کے غریب اور یتیم اور بیوائیں کھانا کھا رہی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا کر سب کو بانٹ رہی ہے۔ کہا کہ عائشہ انتظام کہاں سے ہوا؟ کہا کہ آپ کے دوست اور آپ کے غلام عثمان نے اپنی ہر ماں کو تحفے میں ایک اونٹ سامان سے بھرا ہوا دیا۔ ہر زوجہ کو سامان سے بھرا ہوا ایک اونٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور ہاتھ اٹھایا اور کہا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان تو عثمان کے حساب کو آسان کر دے۔ تمام مالداروں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی اس صفت کی وجہ سے جنت میں جائے، سب سے آسان حساب حضرت عثمان غنی کا۔ اس دعا کے بعد روایتوں میں حضرت عثمان اتنا خوش ہوئے، 700 اونٹ صدقہ کیے اللہ کے راستے میں۔ حضرت عثمان غنی وہ تھے کہ حجاز مقدس کے اطراف میں 300 شہر حضرت عثمان غنی کی خیرات سے چلتے تھے، 300 شہر لگایا ہے، اپنے آپ کو جان اور مال کو لگایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا موقع ہے، ایک ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، پلو سے سر گر گیا، اللہ کے نبی نے چادر دی، صحابہ کہنے لگے یہ تو کافرہ ہے۔ کہا کہ اس کے سر کو چھپاؤ گے اللہ ستر پوشی تمہاری کرے گا کل روز قیامت۔ یہ تمنا تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں، پیچھے سے حملہ ہوا، شہید ہوئے، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ پر آپ کے خون کے قطرے گرے۔ جامع القرآن ناشر القرآن اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا۔ اسی لیے میرے بھائی، قرآن سے محبت ہو، حدیثوں سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہفتے کنٹینیو کیا جائے گا، جس میں حضرت علی اور حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔